بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع مذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کو سلام دکھائیں اور ان کے مظلوم دادا حسین کا پرساد اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتك عليه وعلى آبائه يا الإسلام وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صلوات محمد۔ معزز سامعین، آج یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ دو ٹاپکس، دو عنوان ساتھ چل رہے تھے کہ اللہ پاک کے سوا اگر کسی کا بھی خوف ہے تو یہ شرک ہے، شرک نجس ہے، دنیا آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ دوسرا ٹاپک چل رہا تھا کہ کیا انسان ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو قرآن و اہل بیت نے بتلایا کہ ہاں، اس قید سے انسان آزاد ہو سکتا ہے، مگر کب؟ جب قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے گا۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ علم نہیں دیا جاتا۔ آپ گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس کے قید سے نکلنے کا کوئی درس کسی دنیا کی یونیورسٹی میں ہے؟ جواب نہیں ملے گا۔ یہ اہل بیت کی یونیورسٹی میں، امام حسین کی یونیورسٹی میں، حوزہ علمیہ قم میں، حوزہ علمیہ نجف میں یہ دروس ملتے ہیں کہ انسان کیسے ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہو کر امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ٹائم اور اسپیس، زمان مکان کی قید سے نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی کرامات دکھائیں، ایک لمحے میں ہر جگہ پہنچ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں کہ جن اصحاب کا امام پاک کو انتظار ہے وہ 313 ہے، جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ جب امام اعلان کریں گے کعبۃ اللہ میں تو یہ فوراً امام کے قدموں پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ تحت عرض والے ہیں، یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد۔ تو کیونکہ امام پاک کو انتظار ان 313 کا ہے، جان دینے والے تو آج کروڑوں تیار ہیں، مگر 313 کی کمی ہے کہ ہر ماں کوشش کرے، ہر باپ کوشش کرے کہ ایسے بچے تربیت کریں تاکہ یہ امام کے 313 اصحاب میں شامل ہو جائیں، اور اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مگر آپ نے دیکھا کہ کرونا سے ڈر کر کتنے لوگ مر گئے مسلمان میں، یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ خوف سے ان کے لنگز کے سیل مر گئے، انفیکشن ہو گیا، مر گئے خوف کی وجہ سے۔ ہمارے ایک دوست ہے شکاگو میں، وہ کہتے مولانا میں بھی اسپتال میں شکاگو میں مر رہا تھا، آپ کی ایک مجلس میں نے سن لی، ورنہ میں مر جاتا۔ اتنا خوف آ گیا تھا اور اتنا ڈرایا تھا ان ظالم ڈاکٹروں نے کہ موت میری یقین تھی۔ میں نے آپ کی مجلس سنی اور میں اسپتال سے بھاگا، فرار کیا میں نے، مجھے نئی زندگی مل گئی، کیونکہ آپ کی مجلس یہی تھی کہ خوف جو انسان کو مارتا ہے، خوف انسان کو منافق بناتا ہے، خوف انسان کو بزدل بناتا ہے،
خوف انسان کو شیطان کا غلام بناتا ہے، پھر شیطان ہر کام اس سے کرواتا ہے، پہلے ڈراتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔ اور ابتدا کی 4 مجالس آپ سن لیں جس میں میڈیکل سائنس سے ہم نے سارے ریفرنس دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، بیماریوں کا بتلایا ہے کہ خوف کی وجہ سے دنیا میں 53 بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو ہارمونز اسٹریس نکلتے ہیں آپ کے ہارٹ کو تباہ کرتے ہیں، آپ کے دل کو تباہ کرتے ہیں، آپ کے امیونٹی پاور کو تباہ کرتے ہیں، ہر نظام آپ کا تباہ ہو جاتا ہے۔ خوف نجس ہے، خوف رجس ہے، علی والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب یہ آخری مجلس ہے، انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں کوشش کریں کہ بیان ہو جائے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے زمان اور مکان کی قید سے نکلنا، تو اس کے جو نسخے ہیں وہ تو آپ ہر روز سن رہے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنا یہ ذرا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، اور پروردگار کی مدد کی ضرورت ہے، اور مشکل کشا مولا علی کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ کیا طریقہ ہے زمان مکان کی قید سے نکلنے کا؟ دائم الوضو رہے، ہمیشہ وضو میں رہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دائم الذکر رہے، ہاں یہ ذرا سا مشکل کام ہے مگر یہ بھی بہت مشکل نہیں ہے، ہمیشہ ذکر رہے، مگر ذکر بھی ایسا کہ حالت حضور ہو، غفلت والا ذکر نہ، ذکر نفسی انفسی ہو، قلبی بھی نہیں زبانی بھی نہیں۔ ذکر انفسی وہ ہے جس میں انسان کو بے پناہ لذت ملتی ہے اور توجہ پروردگار کی طرف، یہ دوسری شرط۔ اور 2 شرطیں جو آپ نے اس حدیث میں سنی کہ نبی پاک نے فرمایا یا علی افضل ترین 3 اعمال ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ کہ حب دنیا تو نکال دے، تیرے پیسے میں مومن غریب بھی شریک ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ حب دنیا رکاوٹ ہے، جو جتنے کمالات انسان حاصل کرنا چاہتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا۔ اگر عقل سے ہم سوچیں کہ یہ حب دنیا، یہ پیسے کی محبت، دولت کی محبت آخر کیا فائدہ دے گی؟ قبر میں کتنے پیسے لے جائیں گے، قبر میں کتنے بنگلے لے جائیں گے، قبر میں کتنی گاڑیاں لے جائیں گے، قبر میں کتنا سونا لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ علامہ نراقی کا کیا زبردست جملہ ہے، خلاف عقل ہے اے انسان تو اس سے محبت کرے جس کے بارے میں یقین ہے وہ تجھ سے جدا بھی ہونے والا ہے اور تجھ سے بے وفائی بھی کرنے والا ہے۔ کتنا زبردست جملہ ہے، خلاف عقل ہے نا، تو اس کا عاشق بن رہا ہے۔ 100% وہ تجھ سے جدا ہونے والے، قبر میں تیرے ساتھ نہیں جانے والے اور بے وفا ہونے والے ہیں، تو اس کا عاشق بن جو کبھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے وہ ہے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انسان عاشق مال بنتا ہے، عاشق دولت بنتا ہے، خلاف عقل ہے، پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، 60-70 سال کی زندگی پیسہ جمع کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، اور پھر پیسہ یہاں رہ جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ حشر کے لیے کہ سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھا کرو، اس سے عقل آپ کی طاقتور ہوگی، دنیا کی محبت نکلے گی اور خدا کی محبت آئے گی۔ کیوں؟ اس کی ایک ایک آیت میں درس ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ آیت سنیں، اے انسان
تیری اصل دولت کیا ہے، تیری اصل پراپرٹی کیا ہے؟ ما قدمت لغد، سورہ حشر چھوٹا سا جملہ، تیری اصل دولت وہ ہے جو موت کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ اب بتائیے، موت کے بعد پیسہ جدا، سونا جدا، بلڈنگ، گاڑی، زمین، زر، بچے، بیوی، سب جدا۔ ما قدمت لغدن، اے انسان شیطان کے فریب میں نہ۔ شیطان سے اللہ نے پوچھا میرے بندوں کو کیسے گمراہ کرو گے؟ کہا دنیا ایسے سجا سجا کے پیش کروں گا، گناہ ایسے سجا سجا کے پیش کروں گا کہ وہ اندھے ہو جائیں گے، دنیا کے بھی عاشق ہو جائیں گے، گناہ کے بھی عاشق ہو جائیں گے، اور موت تو بالکل بھول ہی جائیں گے۔ شیطان کی کامیابی یہی ہے۔ 80 سال کی عمر ہے پھر بھی حب دنیا، 90 سال کی عمر ہے پھر بھی حب دنیا۔ کسی بادشاہ نے کہا کوئی صحابی مجھے ملا ہو، کہ صحابی تو نہیں ہے، کوئی تابعین ملا ہو جس نے صحابی کو دیکھا، ہاں وہ ہے، لے کر آئے۔ کوئی 90 سال کی عمر تھی، کہا کوئی حدیث ایسی بتاؤ جو تو نے کسی صحابی سے سنی۔ کہا حدیث میں نے سنی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انسان جس نے اپنی تربیت نہیں کی جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کا حرص دنیا اور بڑھ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہ بڑی اچھی حدیث سنائی، تو اسے ایک تھیلی پیسوں کی دی، سکوں کی دی، سونے کی دی۔ 90 سال کا بوڑھا تھا تو کہنے لگا کہ بادشاہ ایک اور بھی دے دے، صلوات پڑھی محمد علیہ محمد۔ نے کہا نبی پاک نے سچ کہا، تم 90 برس کا ہے، اتنا پیسہ دیا، یہی پیسہ خرچ نہیں کر سکے گا، تو پہلے مر جائے گا۔ کہتا ایک تھیلی اور بھی دے دے۔ 90 سال کا انسان ہے پھر بھی حرص ہے۔ یہ حرص دنیا انسان کی نابودی کا سبب ہے۔ عزیزان گرامی، حب دنیا جب تک موجود ہے انسان کوئی روحانی مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، عقل پست ہے۔ لہذا جس کی عقل پست ہو اسے اللہ پاک کوئی عظمت عطا نہیں کرتا، اپنی محبت کا نور نہیں دیتا۔ پہلے عقل کو کامل ہونا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اے انسان، تیری اصل پراپرٹی کیا ہے جو قبر میں موت کے جھٹکے کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو؟ وہ تیری پراپرٹی۔ موت کے جھٹکے کے بعد کون سی چیز جدا نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہ مسئلہ اتنا ہمیں قسم کھائی، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ عاشق دنیا 80-90% لوگ عاشق دنیا نقصان میں ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے زندگی برباد کر رہے ہیں ایک فانی چیز کو حاصل کرنے کے۔ الا الذین آمنوا، مگر جنہوں نے ایمان حاصل کیا تو ایمان موت کے جھٹکے کے بعد بھی آپ سے جدا نہیں ہو، یہ قبر میں جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر کسی یتیم کی مدد کی ہے، اگر کسی بیوہ غریب کی مدد کی، یہ عمل آپ سے جدا نہیں ہونے والا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر حق کی تبلیغ کی ہے، کسی گمراہ کو مسلمان کیا ہے تو یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر امر بالمعروف کرتے ہوئے کوئی مصیبت آئی ہے، جیسے کل سنا حضرت محمد تقی بافقی کو شاہ ایران نے تعزیانے لگائے، اس نے صبر کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے امام زمانہ کی زیارت سے عطا فرمائی۔ تو صبر وہ چیز ہے، یہ سرمایہ قبر میں ساتھ جانے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں زمان مکان کی قید سے آزاد ہوں، یعنی اولیاء خدا بنے، اور عقل اتنی پست کہ ہم عاشق دنیا ہیں، عاشق دنیا کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ اور یہاں معصوم امام عجیب حدیث فرماتے ہیں، زبردست نورانی حدیث ہے، ہلا دینے کے لیے، انقلاب
درونے کے لیے زبردست حدیث. اور امام زمانہ کی جو زیارت کے عاشق ہیں ان کو یہ فارمولہ ہے, یہ حدیث پہ عمل کریں, امام کی زیارت ہوتی ہے. امام فرماتے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے مومنین بھی ہیں, دنیا خالی نہیں ہے مومنین سے, چھپے رہتے ہیں. ایسے مومنین بھی ہیں اگر وہ پوری دنیا کے مالک بن جائیں, پوری دنیا کی حکومت ان کی ہو جائے, پوری دنیا کے مالک یعنی پوری دنیا کا سونا چاندی ڈائمنڈ ہر چیز ان کی ہے. بتائیے کتنا وہ شخص امیر ہوگا, پوری دنیا کا بادشاہ ہے, پوری دنیا کی دولت اس کی. فرمایا جب صبح کو اٹھے تو سب کچھ چھن جائے, حکومت بھی چھن گئی اور کوئی ظالم اسے جا کے جیل میں ڈال دے, نہ بھی 1 روپیہ ہے اس کے پاس, نہ 1 ڈالر ہے, نہ 1 سونا ہے. کل تک تو پوری دنیا کا مالک تھا, آج کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا فرماتے اگر وہ ہمارا عاشق ہے, اگر ہمارا واقعا مومن ہے, اسے ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہوگا, ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوگی. بس ایک مچھر کا پر تھا جو اس کے کاندھے سے گر گیا تھا. یعنی پوری دنیا کی حکومت شکریہ, پوری دنیا کی حکومت اور دولت کو امام مچھر کے پر کے برابر کہہ رہے ہیں. اس دولت کے لیے لوگ دین بیچتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں, غیرت بیچتے ہیں, سب کچھ بیچ دیتے ہیں مچھر کے پر کے لیے. یہ واقعی حدیث تب سمجھ میں آئے گی جب پیٹھ قبر سے لگے گی کہ اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو قبر میں 0 پتی ہے, وہ مچھر کے پر کے برابر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل سرمایہ یہ ہے جو مجلسوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں, جو مجلسوں میں دعا پڑھ رہے ہیں, جو گریہ کر رہے ہیں, جو عزاداری کر رہے ہیں, جو نظر نیاز کر رہے ہیں, جو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ہے اصل سرمایہ. اب امام کیا فرماتے ہیں, میں عاشق ہوں ایسے مومن کی زیارت کروں. زمانے کا امام کہتا ہے میں عاشق ہوں. یعنی اگر ہمارا دل بھی دنیا کی محبت سے ایسے پاک ہو جائے, ہم ارب پتی ہیں, صبح اٹھے 0 پتی ہو گئے, مگر ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. ارے ہمارا $1000 گم ہو جائے تو نیند نہیں آتی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کسی بیپاری کا جہاز ڈوب گیا تو اس کا دل بھی ڈوب گیا, ہارٹ اٹیک سے مر گیا. ہمارا ہے مومن, جہاز غرق ہوا وہ بھی غرق ہو گیا. یہ دنیا کی محبت ہے. کیسے پتا چلے کہ ہم عاشق دنیا ہیں, عاشق امام زمانہ ہے؟ فرمایا بہت آسان ہے, 1 منٹ میں سمجھ لو گے. فارمولہ بتلایا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عاشق دنیا کو امام کی زیارت نہیں ہوگی اس غیبت غبرہ میں. کیسے پتا چلے عاشق دنیا ہے عاشق کیا؟ ابھی پتا چل جائے گا. فارمولہ موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, قرآن میں موجود. فرمائیے دیکھو, جب پیسہ تیرے پاس آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں جی, بڑی خوشی ہوتی ہے. بینک میں پیسہ آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم کا دوسری نشانی, جب پیسہ ضائع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں جی, بہت پریشانی ہوتی ہے. تو فرمایا تم عاشق دنیا ہو, عاشق امام زمانہ نہیں ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ابھی اس عشق نجس کو نکال, پھر عشق امام زمانہ آئے گا. ہے نا, دولت آتی ہے خوش ہوتے ہیں, چلی جائے غمگین ہوتے ہیں. کہا تم عاشق دنیا ہو, ابھی عاشق امام زمانہ نہیں ہو, عاشق خدا نہیں. یعنی کوئی فرق نہ پڑے, دولت آئے یا دولت جائے, کوئی فرق نہ پڑو. تو اسے کہتے ہیں عشق خدا. اسی لیے اللہ نے خمس واجب کیا تاکہ دنیا کی محبت دکھا. اگر خمس نہیں دو گے یعنی عاشق خدا نہیں ہو, عاشق امام زمانہ نہیں ہو. تو عزیزان گرامی, اصل یہ نجاست ہے حب دنیا. اور دوسری نجاست جو ہمیں کمال تک نہیں پہنچنے دیتی, امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہونے نہیں دیتی, وہ ہے حب ذات, ہماری اپنی ذات کی محبت. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اب حب ذات کو سمجھے. دیکھیں مجلسیں کرتے ہیں نا مومنین, جیسے کراچی میں 2-2 4-4 7-7 مجلسیں بھی ہم پڑھتے تھے ایک رات. اب وہ ایک مومن لے کے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے مولانا ٹھیک 1 گھنٹہ پڑھیے گا, یہ سال میں ہماری مجلس نہ خراب ہے. اور دوسرا مومن کہتا ہے مولانا جلدی اس کو شارٹ کٹ کر دیں, میری مجلس خراب ہو جائے گی. یعنی حسین مولا کی مجلس نہیں ہے, یہ میری مجلس. توجہ فرمائے, یہ حب ذات. بھائی مجلس مولا حسین کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مولانا نہیں جلدی جلدی کرو ہماری مجلس خراب ہو رہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ زیادہ پڑھیں, سال میں 1 مجلس ہوتی ہے مولانا, جی بھر کے میں رلا ہے. یہ کیا میں, جہاں میں ہے وہاں خدا نہیں ہے. جہاں میں اور میری مجلس میں اتنا بڑا مجمع ہے. یہ نوحہ خان سے کیوں لڑتے ہیں؟ ارے بھائی وہ بھی نوحہ پڑھ لے تو بات ایک ہے نا, کہ نہیں مجھے نوحہ نہیں پڑھنے دیا گیا. اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں, نوحہ نہیں پڑھنے دیا ہمیں, مجلس فلاں نے اسٹیٹ سیکرٹری نے ٹائم نہیں دیا. یہ کیا ہے حب ذات ہے کہ میں پڑھوں. مجلس وہ اچھی ہے جہاں میں پڑھوں, مجمع وہ اچھا جہاں میں پڑھوں. جہاں میں ہے وہاں خدا نہیں ہے, وہاں کوئی ثواب بھی نہیں ہے. میں بت ہے, یہ بت نکلے گا تو عبادت ہو. بھائی وہ بھی شیعہ ہے, کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ میں کی وجہ سے حب ذات. میں لیڈر بنوں, میں بڑا بنوں, مجلس کا بانی میں بنوں, ذاکر میں بنوں, نوحہ خان میں بنوں. جب تک میں ختم نہیں ہے کوئی عبادت ہماری اللہ کے لیے نہیں ہے, اپنے نفس کے لیے. واقعا دیکھیے دوسرے مومن کی مجلس خراب کر دیتے, ٹائم دیا 8 بجے اور جناب بٹھایا 9-10 بھائی, جس کے بعد ہماری دوسری مجلس سے بھائی اس مومن کی مجلس خراب ہوگی کہ نہیں, آگا میری مجلس اچھی ہونی چاہیے. ارے مجلس تو وہ بھی امام حسین کی ہے, یہ ہے میں. تو جب تک میں ختم نہ کرے ہماری نماز بھی اللہ کے لیے نہیں, اپنے نفس کے لیے. ہماری مجلسیں بھی اللہ کے لیے نہیں, اپنے نفس کے لیے. جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خالص نہیں ہو سکتا جب تک اس میں میں کا شرک موجود ہے. صلوات پر محمد علیہ. یہ ہماری تباہی بربادی. ورنہ 2 مہینے 8 دن جو ہم عزاداری کرتے ہیں, اگر اس میں شامل نہ ہو تو ہم اولیاء خدا بن جائیں اور امام زمانہ کی زیارت کے مستحق بن جائیں. صلوات پر محمد علیہ. اب آپ نے دیکھا یہ میں کو ختم کرنا. جب میں ختم ہو گئی تو پھر ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں, اور میں کی وجہ سے ہی بغض و نفرت. دلوں میں بغض کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی میں کی وجہ سے. تو میں ختم ہو جائے گی, یعنی اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ. سب سے بڑا مقام ہے انسان اللہ کے عشق میں فانی ہو جائے, امام حسین کے عشق میں فانی ہو جائے. اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہی نہیں ہے. صاحب کرامت اس وقت بنتا ہے جب یہ مقام ہے. فنا فی اللہ کیا ہے؟ جب لوگ آپ کو گالیاں دیں تب بھی آپ کو تکلیف کوئی نہ, کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے, آپ کو تھوڑی گالی مل گئی. آپ اللہ کے عشق میں فانی ہے تو وہ گالی خدا کو دے رہا ہے, آپ کو نہیں دے رہا. اور تعریف سے آپ خوش نہ ہو. بھئی میرا اپنا کمال تو نہیں, کمال جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. کمال کو اپنی طرف نسبت دینا بھی حب ذات ہے. ہم کیا ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو بھی خدا لطف فرماتا ہے تو ہمیں وہ چیز ملتی ہے. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم عبادت کرتے ہیں, ابھی مجلس میں آتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ اب جو زبان بول رہے ہیں وہ اللہ نے دی ہے, جو روتے ہیں آنکھیں وہ اللہ نے دی ہے, جو پاؤں چل کر آ گئے وہ اللہ نے دی ہے, اور مجلس میں آنے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے. ہم نے صرف نیت کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ہماری صرف نیت ہے. تو کمال کو اپنی ذات کی طرف نسبت دیں گے تو تکبر آئے گا, غرور آئے گا, عجب آئے گا, ساری عبادت برباد ہو جائے. تو فرمائے لہذا انسان خلوص پیدا کرے. خلوص یہی ہے
کہ عشق خدا میں، عشق حسین میں فانی ہو جائے. جب عشق خدا میں کوئی فانی ہو گیا تو اللہ اسے بلند مقام دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا. حضرت شہید باقر الصدر نے کہا تھا کہ جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ عشق خدا میں فانی ہو گئے ہیں، تم عشق خمینی میں فانی ہو جاؤ. ہاں، خمینی عشق خدا میں فانی ہو گیا ہے، ورنہ مجتہد تھا، مرجع تھا، مگر عشق خدا کی وجہ سے جیل میں گیا، مگر اسے کوئی تکلیف نہیں تھا. وہ کہتا بھی میرا اتنا اسٹیٹس ہے، میں کیوں امر بالمعروف کروں، جیل میں جانا پڑا. شاہ نے کہا یہ کام چھوڑ دے ورنہ یہ کریں گے تمہیں ماریں گے. کہتا شاہ نے تماچے مارے مگر اسے بے عزتی نہیں سمجھی. میں مجتہد ہوں، آیت اللہ عظمیٰ ہوں، شاہ مجھے جیل میں تماچے مار رہا ہے، میں اس کام کو چھوڑ دوں. شاہ آفر بھی دے رہا ہے کیونکہ وہ عشق خدا میں فانی تھے، عشق حسین میں فانی تھے، تو وہ اسے بے عزتی نہیں سمجھتے. ہاں، امام زین العابدین شام کی بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں، تازیانے کھا رہے ہیں، گرم خاک پھینکی جا رہی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں. امام اگر چاہتے، اتنی قدرت تھی، اشارہ کرتے پورے شام کو تباہ کر سکتے تھے اگر بد دعا کرتے. قدرت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مگر امام زین العابدین عشق خدا میں ڈوبے ہوئے تھے. وہ اسے ذلت نہیں سمجھ رہے تھے، عزت سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانیاں دے رہے ہیں. کیا کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ما رأیت الا جمیلا. جب یزید نے طعنہ دیا کہ خدا نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کیا کیا، کہا یزید تو جاہل ہے، ما رأیت الا جمیلا. ہم نے صرف خدا کا حسن دیکھا ہے، صرف فضل دیکھا ہے، اس کی رحمتیں دیکھی ہے، یہ مصائب خدا کا فضل ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے بغیر عشق خدا کے یہ مقام فانی نہیں ملتا. لہذا عزیزان کرام کوشش کریں، آج بھی دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنا عشق دے، ہمیں اہل بیت کا عشق دے، مقام فنا دے، حب ذات کو مٹا دے اور حب دنیا کو مٹا دے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بزرگ علماء کہتے تجربے سے ہم نے ثابت کیا کہ دو عمل بہت زبردست ہیں، انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے. کون یہ علماء ہیں؟ امام خمینی کے بھی استاد، ان کے استاد کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی یہیں شیخین قبرستان میں دفن ہے. آیت اللہ سید علی قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد. آیت اللہ حداد یہ سالتاً ہندوستان کے تھے، سید علی قاضی کے شاگرد تھے. ان کی کتاب بھی جو ہے رہبر معظم کا، رہبر شہید نے کہا تھا بہترین کتاب ہے، روح مجرد، پوری ان کی ہسٹری پر. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو عمل انسان کو معراج پر پہنچاتے ہیں. ظاہر ہے کہ پوری زندگی ان کی عرفان میں گزری ہے، عملیات میں گزری ہے. آیت اللہ کشمیری یہاں پر دفن ہے، ولی خدا ہے. آج شب جمعہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ زبردست نسخہ بتا رہا ہوں عملاً. آیت اللہ کشمیری کی قبر پہ جا کے 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا ان کو تحفہ دیں، دیکھیے وہ بھی آپ کو تحفہ دیں گے. یہ زندہ ہے، یہ اولیاء خدا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آج کیونکہ شب جمعہ ہے تجربہ کریں. تو عزیزان گرامی یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ دو اعمال جو ہے نا وہ بہت زبردست. وہ کیا فرماتے؟ ایک شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا، اس کا بہت فائدہ ہے. آپ کر کے دیکھیں.
اور دوسرا جمعے کے دن نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا. اس کا بہت فائدہ ہے. آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں دیکھیں گے اگر یہ آپ عادت ڈال دیں, بچوں کو سکھائیں. اور سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے خدا تیری ذات سبحان ہے میں ظالم. فرمایا یہ ذکر جو ہے اس کے بغیر کوئی انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا. یعنی نہ شیطان کے قید سے نکل سکتے ہیں, نہ زمان مکان کی قید سے نکل سکتے ہیں, مگر یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو پرواز عطا کرتا ہے. انسان شیطان کی قید سے بھی آزاد ہو سکتا ہے اور زمان مکان کی قید سے بھی آزاد ہو سکتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے, تیری ذات سبحان ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. ایک گناہ آنکھ کا یاد کریں, ایک گناہ زبان کا یاد کریں, ایک گناہ ہاتھ کا, ساتوں اعضاء کے کسی گناہ کو یاد کریں, گریہ کرنے کی کوشش کریں. یہ طہارت کا ذکر ہے, یہ پاکیزگی کا ذکر ہے, یہ کمال کا ذکر ہے. فرمایا اس ذکر سے جو ہمیں فائدہ ملا کسی اور ذکر سے فائدہ نہیں ملا, کیونکہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو انسان اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے جب سجدے میں ہے. سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. اور سجدے میں اگر آپ رو کے دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. سجدہ انسان کو کمال دیتا ہے. لہذا یہ اولیاء خدا ان کا اس قدر عشق خدا تھا کہ ہر نماز کے بعد مثلا 1000 مرتبہ سجدے میں یہ ذکر کرنا ان کے لیے معمولی تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی آیت اللہ کشمیری اضافی فرماتے تھے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, میں تو ظالم ہوں مگر تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یعنی ہر نماز کے بعد 3 ہم نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ بزرگان 3000 مرتبہ یہ ذکر کرتے تھے. اور یہی فرماتے کہ کم سے کم اگر ترقی چاہتے ہیں اسی میں ترقی ہے. پہلے 20 منٹ سے آپ شروع کریں, ایک دم اتنی عادت نہیں ہوتی ہے, 20 منٹ ذکر کریں, اس کے بعد اور آگے بڑھیں 40 منٹ تک پہنچے, اور اس کے بعد 60 منٹ. یہ کمال ہے. اور یقیناً خدا ایسی چیزیں تمہیں عطا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے کمالات معنوی ملیں گے. کہا یہ 2 چیزیں ہماری ترقی کا سبب بنے. امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ذریعے سے چشم برزخی کھلی, ان کے ذریعے سے طیل عرض کی منزلیں آسان ہوئی اس کے ذریعے سے, اور دعائیں مستجاب ہوئی تو ان کے ذریعے سے. یہ 2 عمل. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب 1000 یعنی 3000 مرتبہ انسان یہ ذکر کرے. ایک 40 نکالے یعنی 40 دن. ترک حیوانی بھی کریں, جو بھی اینیمل پروڈکٹس ہیں مزیدار ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, مکھن ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں, ماوا وغیرہ مٹھائیاں تو یہاں نہیں ملتی, پاکستان میں ہوتی ہیں, وہ ساری انہی چیزوں سے بنتی ہیں. اس کو ترک کرنا. تو حضرت آیت اللہ ملکی تبریزی نے یہ وظیفہ کیا اور یہاں تک کہ 1 سال اس پہ عمل کیا. 1 سال 3000 مرتبہ یہ ذکر کرنا اور اس کے ساتھ روزے میں رہنا, کیونکہ روزہ بھی دائم الصوم ہونا سب سے عظیم چیز ہے. دائم الصوم بغیر استاد کے اگر آپ چاہتے ہیں مقام حاصل کرنا, تو سید علی قاضی جب انتقال کرنے لگے شاگردوں نے کہا اب ہم کس کے پاس جائیں, نجف میں تو کوئی ایسا استاد نہیں ہے علم عرفان کا. فرمایا جاؤ حمدان, یہ شہید دستغیب کے استاد ہیں, یہیں قبر ہے ان کی. فرمایا ان کا استاد کون ہے؟ کہ ان کا کوئی استاد نہیں. کیا بغیر استاد کے بھی علم عرفان مل سکتا ہے؟ کہاں مل سکتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اگر انسان دائم الوضو بھی رہے اور دائم الذکر بھی رہے اور دائم الصوم بھی رہے, پورا سال روزہ رکھے, تو خدا سے ڈائریکٹ درس ملے. اور کئی لوگوں نے عمل کیا اور انہیں ملا. ایک شخص نے کہا میں نے عمل کیا
اللہ نے درس دیا، اب جو چیز میرے سامنے آ جاتی ہے مجھے خود پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے یا نجس ہے یا پاک ہے یا شبہ ناک، میں نے اس نیت سے کیا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا میں نے پورا سال روزے رکھا، اللہ نے مجھے درس دیا، اور جو اللہ نے درس دیا اس میں اتنی لذت تھی میں بیان نہیں کر سکتا، وہ چند لمحے کا درس تھا مگر اس نے میری زندگی بدل دی۔ درس کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ رزق جو تو کھا رہا ہے وہ شبہناک ہے، شک والا ہے، اس کو جب تک ترک نہیں کرے گا کمال نہیں ملے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے دائم الصوم یہ ہے کہ ڈارے خدا آپ کو درس دے گا، تو اس سے بڑھ کر انسان کی کیا عظمت ہوگی، اور تمام شکوک ختم ہو جائیں گے جب کوئی ڈارے خدا سے درس لے گا۔ اب شیطان جتنا بھی شک کرے کہ بھئی خدا کے بارے میں، وہ شک میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مقام یقین ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کہتا ہے عبادت کا مقصد یہی ہے کہ مقام یقین حاصل کرو، کم سے کم 1 سال یہ عمل کر کے دیکھو تاکہ تمہیں مقام یقین تو مل جائے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ عزیزان تجربہ بہت ضروری ہے۔ 2 تجربے ہم نے کیے ہیں، اکثر ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ لیں۔ نماز تہجد کے وقت اٹھ کے اگر آپ اس آیے کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، اس دن خداوند عالم آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے گا۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور قرآن کی آیت کا معجزہ ہے، وہی آیت جو بی بی معصومہ کے حرم میں اذن دخول میں آپ پڑھتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مگر کس نیت سے پڑھنا کہ اے خدا جب میں قبر میں داخل ہو جاؤں تو امن کے ساتھ، عذاب کے ساتھ داخل نہیں ہو جائے، اور جب قیامت کے دن میں قبر سے نکل کر قیامت میں داخل ہو جاؤں تو اس وقت بھی تو مجھے انسانی چہرہ دینا، میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ مسخ نہ ہو، اور اس وقت بھی اہل بیت کے سائے میں مجھ پہ رحم کرنا۔ اس نیت سے پڑھنا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، جب قبر میں داخل ہو جاؤں تو امن سے، عذاب سے نہیں، اور جب قبر سے نکلوں قیامت میں آؤں تو بھی عذاب مجھ پر نہ ہو۔ 100 مرتبہ اس آیہ کریمہ کا ورد آپ کو اس دن گناہوں سے بچا لے۔ دیکھیں قرآن کا معجزہ۔ مگر ایک انسان غصے والا ہے، اب دیکھیں اس دن غصہ نہیں کرے گا۔ ایک انسان سوء ظن والا ہے، اس دن بدگمانی نہیں کرے گا۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس دن جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک انسان غیبت کرتا ہے، تو قرآن میں طاقت ہے، قرآن تجھے گناہ سے بچاتا ہے مگر تو کوشش نہیں کرتا۔ قرآن میں ہر چیز ہے۔ اب دائم الذکر کیسے بنے؟ وہ نماز فجر کے بعد، یہ بھی ہم نے تجربہ کیا، یہ بزرگوں نے بتلایا، ایت اللہ کشمیری ان کے شاگردوں نے بتلایا کہ اگر چاہتے دائم الذکر ہو تو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، الم یعلم بأن اللہ یرا، الم یعلم بأن، ایک چھوٹا سا جملہ یاد کر لیں، وہ تھوڑی سی بڑی آیت ہے۔ الم، کیا تو نہیں جانتا؟ الم یعلم، نہیں جانتا؟ بأن اللہ یرا، تو خدا کی دربار میں ہے۔ کہاں گناہ کرے گا؟ ہر جگہ خدا کی دربار ہے۔ اگر تو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہاں بھی خدا کی دربار ہے، جنگل میں گناہ کر رہا ہے وہاں بھی خدا کی دربار ہے۔ خدا کی دربار سے تو فرار نہیں کر سکتا۔ بندہ گناہ نہ کر، شرم کر، حیا کر۔ یہی جملہ امام خمینی نے کہا، ان کائنات محضر خدا، یہ پوری کائنات کی خدا کی دربار ہے۔ اے انسان شرم کر، حیا کر، خدا کی دربار میں گناہ نہ کر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ 2 آیتیں، علم یا علم بأن اللہ یرا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر محبت کے ہم دائم و ذکر نہیں بن سکتے۔ اچھا، محبت کا ایک ذریعہ خود روزہ ہے۔ خدا فرماتا الصوم لی، کیا مطلب؟ عجیب ہے حدیث ہے، الصوم لی، نماز کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ
نماز میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے. حج کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ حج میرے لیے ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. یہ فقط روزے کے لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ وہ عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اور روزے کی جزا صرف جنت نہیں ہے. نماز کی جزا جنت ہے، حج کی جزا جنت ہے. اللہ کہتا ہے روزے کی جزا میری محبت ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اگر محبت خدا چاہتے ہو کم سے کم سال ہفتے میں 2 روزے رکھو. اگر پورا سال نہیں رکھ سکتے ہو، اللہ کی محبت کا ذریعہ روزہ ہے. روزہ اتنی بڑی عظمت ہے، خود خدا آپ کو آگے درس دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یعنی آپ انبیاء کی فہرست میں آ گئے، انبیاء کو خدا درس دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. تو عزیزان گرامی، محبت خدا کے لیے نماز تہجد ضروری ہے. جو نماز تہجد نہیں پڑھتا، خود خدا نے کہا وہ جھوٹا ہے، میرا وہ عاشق نہیں، وہ نفس کا عاشق ہے. نفس کہتا ہے سو جا، وہ سو جاتا ہے. وہ شیطان کا عاشق ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، وہ سو جاتا ہے. وہ راحت طلب ہے، راحت پرست ہے، آرام پرست ہے. وہ خدا پرست نہیں ہے جو نماز تہجد نہیں پڑھتا. نماز تہجد اصل چیز ہے، روح ہے. اگر کسی کی زندگی میں نماز تہجد نہیں، اس کی زندگی برباد ہے. وہ خدا سے دور ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے. مولا علی فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو نماز تہجد نہ پڑھے. کچھ لوگ آئے کہا مولا ہم بہت چاہتے نماز پڑھنا، آپ کا فرمان ہے، ہم شیعہ ہیں، مولا شیعہ بننا چاہتے، اٹھا نہیں جاتا. مولا نے کہا یہ بات نہیں، اٹھا نہیں جاتا، تم شیطان کے قیدی ہو. عزیزو، اللہ نے ایک ایسا آئینہ بنایا ہے کہ ہر دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، خدا ہم سے راضی ہے یا شیطان ہم سے راضی ہے، امام زمانہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. کیسے ہر دن آئینہ یہ نماز تہجد ہے. آپ گناہ کریں گے نماز تہجد نصیب نہیں ہوگی، آپ غیبت کریں گے نماز تہجد نصیب نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مکروہ کام بھی کریں گے نماز تہجد نصیب نہیں ہوگی. شہید متحری کہتے ہیں، شاعر بھی تھے، مجھے لوگوں نے اصرار کیا رات کو شعر کہو. کہا شعر صرف اہل بیت کا کہہ سکتے ہیں، دوسرے اشعار پڑھنا مکروہ ہے، رات کو دن کو ہو سکتا نہیں. اصرار کیا، میں مجبور ہوا، میں نے شعر پڑھا اور اسی رات میری نماز تہجد قضا ہو گئی. شعر پڑھے، ہاں وہ شعر واہیات شعر بھی نہیں تھا، یعنی شعر عمومی ایسے اہل بیت کے سوا تھا. بتائیے، مکروہ کام بھی کریں گے نماز تہجد. آئینہ ہے کہ آج کا دن جو گزرا ہے، عاشور کا دن، خدا ہمارے عزاداری سے راضی ہے، خوش ہے، نماز تہجد نصیب ہوگی. ہم سو گئے یعنی خدا ہم سے راضی نہیں. اتنا زبردست اللہ نے طریقہ بتلایا ہے کہ تو ہر دن دیکھ کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، حسینی ہے یا یزیدی ہے. ہر دن دیکھ، محاسبہ کر. اللہ، نماز تہجد وہ چیز ہے عزیزو. اگر نماز تہجد نہیں، انسان شیعہ نہیں ہے. تو کہنے لگے مولا بہت چاہتے ہیں. مولا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. تم شیطان کے قیدی ہو. جو دن کو گناہ کرتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ جاتی ہے، پاؤں میں بیڑیاں لگ جاتی ہے، اٹھنا چاہتے ہو، شیطان کہتا سو جا، سو جاتا ہے. تو شیطان کا غلام ہے، نوکر ہے، نفس کا غلام ہے، نوکر ہے، اس لیے نماز تہجد نہیں پڑھتا. امام جعفر صادق صلوات پڑھی محمد وآل محمد. 2 حدیثیں ہیں، اگر اس پہ عمل کریں زندگی بدل جائے گی. امام پاک کی یہ انقلاب درونی، اندرونی انقلاب لانے والی حدیثیں ہیں. امام فرماتے ہیں نماز تہجد سمجھو. ہاں، امام فرماتے ہیں نماز 2 رکعت نماز پڑھ لو، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لو. فرمایا 2 رکعت نماز تہجد افضل ہے پوری دنیا سے
اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ختم. اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ پوری دنیا کی دولت، حکومت، ہیرا، جواہرات، لذتیں، یہ سب فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، قبر میں کام نہیں ہو. اب ہم سنتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. عمل کی ضرورت ہے. پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے 2 رکعت نماز، یعنی 2 منٹ لگے، کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی نماز فجر کے وقت آ جاؤ، ہم تمہیں $10,000 دیں گے، اب دیکھیے دوڑتے ہوئے جائیں گے. امام کہہ رہے ہیں $10,000 نہیں، پوری کائنات کی دولت سے افضل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا 2 منٹ کھڑے ہو کر. تو یا تو ہمیں امام پہ یقین نہیں، یا ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہے کہ ہم شیطان کے قیدی ہیں. عزیزان گرامی، خدا کہتا ہے جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے میں خدا کا عاشق ہوں. جھوٹا ہے وہ شخص کہتا ہے امام کا عاشق. امام حسین کی بھی وصیت نماز تہجد. اگر خدا کے عاشق ہو تو نماز تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ خدا فرماتا ہے دیکھو یہ پرندے ہیں، یہ بہت جلد سو جاتے ہیں اور جلد اٹھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں. جو میرے عاشق ہیں وہ بھی پرندوں کی طرح جلد سو جاتے ہیں اور جلد اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں. نماز تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، اصل ہمارا ٹائم ٹیبل بیکار ہے. صلوات پڑھی محمد والے. دیکھیں مولا علی جب وصیت کرتے ہیں نا، فرماتے اتقوا اللہ، متقی بنو. پھر طریقہ بتاتے ہیں نظم الامور. جب تمہاری زندگی میں نظم نہیں آئے گا، سسٹم نہیں ہوگا، برنامہ نہیں ہوگا، ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، تو تم متقی نہیں بن سکتے. اصل چیز نظم. یہ جو عرفاء ہوتے ہیں، اولیاء خدا ایت اللہ بہجت جیسے، یہ کیسے بندے کو ولی خدا بناتے؟ یہ صبح سے لے کر رات تک پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیتے ہیں. اس ٹائم ٹیبل پہ عمل کرو گے تو امام زمانہ کی زیارت ہوگی. ہمارا ٹائم ٹیبل وہ انگریزوں نے بنایا ہے یا ہندوؤں نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے، اہل بیت کا نہیں ہے. اہل بیت کا برنامہ یہ ہے، ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ جلد سو جائے. سونا ضروری بھی ہے مگر ٹائم ٹیبل اہل بیت سے. فرمایا پہلے پہر میں سونا ہے، نماز مغرب کے بعد فوراً آپ سو جائیں. 1 گھنٹہ سونا 2 گھنٹے کے برابر ہے. اور یہ آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. سونے سے ہم کو تھکن دور ہوتی ہے، انرجی ملتی ہے، زخم ٹھیک ہوتے ہیں. آپ پہلے پہر میں سو کے دیکھیں. کیوں؟ اب یہ سائنس نے بھی بتایا، ایک گلینڈ ہے برین کے اندر، اور جیسے مغرب کے بعد وہ لیکوڈ چھوڑتا ہے، ایک ہارمون چھوڑتا ہے. کب تک چھوڑتا ہے؟ تقریباً نماز فجر سے پہلے تک، یعنی یہ نماز تہجد کا وقت مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کے برین کے اندر وہ ایک لیکوڈ، ایک ہارمون چھوڑتا ہے. اللہ نے بنایا، یا سائنس نے ثابت کیا ہے. اور وہ لیکوڈ آپ کی امیونٹی پاور کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا. نماز تہجد پڑھنے والے جلد سونے والوں کو کینسر نہیں ہوتا ہے. آپ یہ تجربہ کر لیں. اور بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں جو جلد سو جاتے ہیں. گاؤں کے لوگ دیکھے جلد سو جاتے ہیں، شہروں والے 12-1 بجے تک جاگتے رہتے. ان کی دیکھیں عمریں بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں. جن لوگوں کو دیکھیے نماز مغرب کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، نہ انہیں کینسر ہوتا ہے نہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، عمریں 100 سال 110 سال. یہ پہلے عمریں کیوں زیادہ نہیں ہوتی تھی؟ اسی لیے زیادہ ہوتی تھی. یہ سونا بہت اہم، یہ ٹائم ٹیبل ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نماز ظہر سے پہلے 20 منٹ کا نیپ لینا ہے، چھوٹی سی نیند. ڈیپ سلیپ الگ ہوتی ہے، اس میں نہیں جانا. یہ آپ کو زبردست انرجی ملے گی اور آپ کا حافظہ تیز ہوگا. چیز تو اسلام کی چینیوں کو کہیں سے یہ نسخہ مل گیا. اب اسکولوں میں ایسی انہوں نے ڈیسک بنائی ہے کہ بچے اسکول میں نیپ کے لیے 20 منٹ سو جاتے ہیں. کہتے اس سے ہم نے تجربہ کیا، چینی مسلمان نہیں مگر دیکھا فائدہ ہے اس کا کہ بچے کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، انرجی دوبارہ آ جاتی ہے.
اور ریچارج ہو جاتا ہے بیٹری کی طرح، انسان کا دماغ چارج ہو جاتا ہے۔ یہ دو نیندیں بہت زبردست ہیں۔ ظہر کی اذان سے پہلے 20 منٹ کا چھوٹا سا نیپ، اور مغرب کے بعد فوراً سونا، کئی بیماریوں سے بچ جائے۔ اور بدترین سونا کیا ہے؟ مغرب سے پہلے جب سورج ڈوب رہا ہے اس وقت سونا منحوسیت کا سبب ہے، بیماریوں کا سبب ہے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت عبادت کا وقت ہے، تسبیح پروردگار کا وقت ہے۔ اور پھر فجر کے بعد سورج نکلنے تک یہ وقت بھی سونا منحوسیت ہے، بیماریاں جو ہم اکثر اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام انگریزوں نے دیا ہے، اللہ رسول کے پروگرام کو چھوڑ کر اسے فالو کرتے ہیں، اس لیے عمریں بھی 60-70 سال کم ہو رہی ہیں اور بیماریوں کی بھی یہ الخار ہے۔ سونا ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے۔ کس وقت ہم سوئیں، کس وقت اٹھیں، یہ حلقین نے بتلایا ہے۔ فوراً سو جاؤ، 1 گھنٹہ سو گے 2 گھنٹے کے برابر۔ اور پھر بین طلوعین جب سورج ڈوب رہا ہے اور نکل رہا ہے، یہ 1-2 گھنٹے یہ سونا صحت کے لیے خطرناک ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، اصل ٹائم ٹیبل ہے کہ اس ٹائم ٹیبل کو ہم عمل کریں تو یقیناً ہم اولیاء خدا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اولیاء خدا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، نہیں، اصل ان کا ٹائم ٹیبل زبردست ہے۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم عمل کریں تو نفع ملے گا۔ ہم کبھی پوری رات جاگتے ہیں اور پھر کبھی سوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اہل بیت کی سیرت پہ چلیں۔ بس عزیزو، نماز تہجد واقعاً بڑی افضل عبادت ہے۔ فرمایا جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا ہے، جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں وحشت نہیں ہوتی۔ نماز تہجد قبر میں آپ کا ساتھی ہے۔ جو نماز تہجد پڑھتا ہے، یہ نماز تہجد قبر کے لیے ایک بستر ہے، یہ قبر کے لیے ایک کولر ہے، یہ آپ کے لیے اے سی ہے۔ ساری نعمتیں جو قبر میں انسان کو چاہیے وہ نماز تہجد والے انسان کو ملتی ہے۔ اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے آخری وصیت میں یہی کہا کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھ۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً بی بی زینب سے کہا سلام اللہ علیہ، مگر یہ سارے عزاداروں کے لیے امام حسین کی وصیت کہ مجھے نماز تہجد میں یاد کیا کر۔ عزیزو، نماز تہجد کا گریہ اس وقت کے گریے سے بہت افضل ہے۔ نماز تہجد میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اس وقت اگر قرآن پڑھیں گے اتنی لذت نہیں ملے گی۔ نماز تہجد کے وقت اگر قرآن پڑھیں گے بے پناہ لذت ملے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ یہ اولیاء خدا کیا کرتے ہیں، جیسے نماز تہجد 11 رکعت ہے نا، 2 کر کے 8 رکعت، پھر 1 رکعت نماز شفا، پھر 1 رکعت نماز وتر۔ اولیاء خدا کیا کہتے ہیں، مثلا ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد بس سورہ یاسین پڑھنا ہے تو 1 رکوع پڑھیں، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھیں۔ اسی طرح سے پوری سورہ یاسین آپ ان چند 8 رکعت نماز میں پڑھیں، آپ کو عجیب لذت ملے گی۔ اچھا اگر سورہ یاسین نہیں تو دیکھیں کس سورہ کا اثر آپ پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اثر سے مراد ترا اعینہم تفیض من الدم۔ قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ خود انتخاب کریں، چھوٹی چھوٹی سورہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس وقت تیرا حال کیا ہوگا بندے جب تیری قبر سے پیش لگے گی۔ ممکن ہے اس سورہ کا زیادہ اثر۔ تو سورہ کو تقسیم کر کے آپ 8-10 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ وقت ہے لذت قرآن کا، تہجد کے وقت۔ تو مولا حسین کیا فرماتے، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کر۔
آئے میرے قائد امام، میرے مظلوم امام. سمجھ گئے کس امام کا ذکر ہے؟ آئے وہ مظلوم امام، وہ قائد امام جو نہ بابا کو کفن دے سکا، نہ زندان شام میں سکینہ کو کفن. وہ مظلوم امام. کتنے مظلوم سے میرے آقا سجاد جب قید سے رہا ہو کر واپس مدینہ آئے، مدینہ کے قصائیوں نے عہد کیا جب تک سجاد مدینے میں ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے تاکہ سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ نہ پڑے. قدیمی مومنوں اشارہ سمجھ گئے، مگر اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے مولانا مدینے کے قصائی گوشت کے ٹکڑوں کو امام زین العابدین سے کیوں چھپا دے، جب گوشت کے ٹکڑوں پہ نظر پڑتی تھی مولا سجاد کو بابا کی پامال لاش، ہائے پامال لاش یاد آتی تھی، رو کے فرماتے تھے میرے مظلوم بابا، او میرے پیاسے بابا. کتنے دردوں سے بھری زندگی تھی میرے مولا. مولا جب بازار میں آتے تھے دیکھتے تھے کوئی قصائی کسی حیوان کو ذبح کر رہا ہے، مولا کہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، ایک سوال کرتے تھے پوری بازار کو رلاتے تھے، خود بھی روتے تھے پوری بازار کو رلاتے تھے. کیا سوال کرتے تھے؟ فرماتے تھے میرے بھائی تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں؟ وہ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلاتا ہوں، کچھ کھانا بھی کھلاتا ہوں. مولا کربلا کی طرف منہ کر کے فریاد کرتے تھے آئے میرے مظلوم بابا، آپ 3 دن کے پیاسے تھے اور شمر کے ہاتھ میں سن. اسی لیے راوی کہتا ہے بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، سرائے کی زبان کا شعر. سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہور. بڑا درد بڑا شعر. وہ سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہور. سجاد نے جتنے دکھ دیکھے کسی ہاشمی نے نہیں دیکھے. جے کو جل دے بندے خیمیاں وچ پگ پیو دی بدڑی پئی، خیمے جل گئے شام غریبا آ گئی شام
حبیبی زینب نے فرمایا سجاد اٹھو، سجاد میرے لال اٹھو۔ سجاد بیمار تھے، آنکھیں کھولی، پوچھا بابا کدھر؟ فرمایا مرے گئے۔ چچا عباس کدھر ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ سجاد کس کس کا پوچھو گے؟ تیرے سوا مردوں میں کوئی زندہ نہیں، تو ہمارا امام ہے۔ تیری امامت میں پہلا مسئلہ پھپھی پوچھنے آئی۔ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، خیموں میں رہے یا باہر نکلے؟ فرمایا پھپھی اما باہر نکلے، دین بچانا ہے۔ ابھی تو کوفہ شام کی بازاروں میں پتھر خانہ۔ یا حسین، خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عشق حسین عطا کیا۔ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عزاداری نصیب کی۔ اے خدا کبھی عشق حسین ہم سے جدا نہ کرنا، کبھی ان مجلسوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ سب مل کے فریاد کریں مظلوم حسین، سب مل کے مظلوم حسین، بلند او مظلوم حسین، مظلوم حسین۔ حسین مولا کی ہے ایک مظلومیت سنیں، حسین مولا کی ایک مظلومیت سنیں۔ اور شام غریبہ میں امام زمانہ کو پرساد، اے عزیز و مولا حسین زخموں سے چور چور ہے، پورے بدن سے خون بہ چکا۔ مولا حسین سجدے میں اللہ سے راز نیاز کر رہے، چاروں طرف یزیدی کھڑے ہیں تاکہ حسین کا سر بدن سے جدا کرے۔ یزید سے نام لیں مگر ڈر رہے ہیں، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ابھی زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں نہیں شہید ہو گئی۔ اس وقت شمر ملعون نے بڑا ظلم کیا، گویا مولا حسین کے جگر پہ تیر چلایا۔ سنیں گے شمر ملعون نے کیا تیر چلایا۔ شمر ملعون نے کہا اے یزیدیوں، اگر جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ملعون چیخ کے ایک فریاد کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خیموں پہ حملہ کرو، زینب و کلثوم کی چادریں چھینو۔ یہ جملہ نہیں، حسین کے جگر پہ تیر چلا، جبکہ پورے بدن سے خون بہ چکا تھا۔ مولا حسین نے پوری طاقت جمع کی، زہرا کے لال نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ۔ مولا حسین نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے، زانوں کے بند کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بے حیا
میں قربان حسین کی غیرت کو ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا فریاد بلند کی او میرے شیرو کہاں سو رہے ہو عباس کہاں ہو او علی اکبر کہاں ہو میں تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوں یہ بے حیا خیموں پہ حملہ کرنا چاہتا عزیز مگر جب تک حسین زندہ تھے کسی کو جرت نہ تھی خیموں پہ حملہ بس اب شام غریبہ کے مصائب سننے آئے دلوں کو لے جائے کرب بلا ازادر روایت ہے کہ جناب سکینہ کو عادت تھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا سکینہ دو مصلے بچھایا کرتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے بابا کے لیے کربلا میں 10 محرم کا دن آیا نماز عصر کا وقت آیا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے مگر بہت دیر ہو گئی بابا نہیں آئے سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے او میرے اللہ میرے بابا کی طرف سے اتنے میں بی بی زینب نے دیکھا کسی کے آنے کی آواز سنی بی بی سکینہ نے مڑ کے دیکھا کیا دیکھا شمر ہاتھ میں تازیانہ لیے کھڑا اب بھی معصوم ماں بچی نہیں سمجھی پوچھا شمر تو نے کہیں میرا بابا دیکھا شمر معلوم نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو سکینہ نے فرمایا ہوگا میں بابا کی عاشق بیٹی ہوں بابا کے سینے پہ سونے والی ہوں بابا کے انتظار میں ہوں اے اولاد والوں معاف کرنا بڑی سخت روایت ہے امام زمانہ معذرت کے ساتھ بڑی سخت روایت ہے شمر ملعون نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو سکینہ نے کہا جی ہاں شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا دعا کرے کوئی 4 برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں اور شمر نے حسین مولا کا سر بچی کی طرف پھینک دیا اور شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے او ملعون تمہارے مولا کے سر کو نہ پھینک دو جدھر مولا کے سر کو پھینکا سکینہ سر کی طرف دوڑی
بابا کا سر گود میں لیا، مجھے نہیں معلوم کیا بہن کیے ہوں گے، شاید فرمایا بابا بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا میری گردن کٹ جاتی یا بچا دے بابا بابا۔ سکینہ کی گود میں بابا کا سر ہے، اب یہ روایت کے لفظ نہیں میرا تصور ہے۔ سکینہ نے ایک بیان کیا ہوگا، کیا بیان؟ بابا میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آئے بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، بابا آجا آج میرے سینے پہ سو جا، آج میرے تھکے ہوئے بابا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہونا، اکبر کی لاش تو نے اٹھائی، چچا عباس کی لاش تو نے اٹھائی۔ حضرت آیت اللہ مزاری فرماتے بچی بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی، شمر ملون آگے بڑھا، بچی کے منہ پہ اس زور سے تماچے، ہائے تماچے مارے، سکینہ بے ہوش ہو گئے، خیمے جل گئے، ابھی تک سکینہ بے ہوش ہے، شام غریب آ گئی، سکینہ ابھی تک بے ہوش۔ میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، اب آپ سے پوچھوں گا، آپ پڑھیں گے میں روں گا۔ سکینہ زینب کی گود میں تھی، امی بے ہوش، کسی نے کہا تھوڑا سا پانی مل جائے، حسین کی بچی کی زندگی بچ جائے گی۔ اور کی بیوی پانی لائی تھی، مگر وہ دیر سے لائی تھی، ابھی تک پانی نہ تھا۔ بیویوں نے سکینہ کے چہرے پہ آنسو بہائے، آنسو گرے، سکینہ کی آنکھ کھلی۔ اب میرا آپ سے وقت ایک سوال ہے، جب سکینہ کی آنکھ کھلی ہوگی، سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ زینب کی گود میں بابا کا سر شور نے چھین لیا، سکینہ کو تماچے مارے بے ہوش ہو گئی، سکینہ کی آنکھیں کھلی، یہ سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر کدھر ہے؟ سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ سکینہ نے آنکھیں کھلی، دیکھا خیمے نہیں ہے، جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ بیٹھے ہیں۔ سکینہ کو پتا تھا سجاد بیمار ہے، یہ بھی سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرا بیمار بھائی۔ سکینہ نے تماچے کھائے تھے، یہ بھی نہیں کہا پھوپھی اماں میرے چچا عباس کا۔ عزیزوں سنیں گے سکینہ کا سوال، اگر گھر میں جا کے بستر میں بھی یاد کریں گے، آنکھوں میں
آنسو آ جائیں گے. اتنا بڑا درد بھرا سوال ہے سکینہ کا. 4 برس کی سکینہ نہ بابا کا سوال ہے، نہ علی اکبر کا سوال ہے، نہ چچا عباس کا سوال. جیسے زینب پاک کی گود میں آنکھیں کھولی، پہلا درد بھرا سوال کیا، پھوپھی اماں